مفتی معروف راہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، اور حاضر ہے تو ناظر، قادر ہے تو شاہد، حاضر ہے تو ناظر، قادر ہے تو شاہد، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ مشرک کو تو بخشے، ممکن ہی نہیں کہ مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ حضرت سامعین اعظام، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، شورائے اعظام، دانشوران قوم ملت، پردے میں تشریف فرما اسلام کی مقدس ہماری بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، میں نے قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا قصوٹہ سمجھیں، اس آیت کو آپ اپنی زندگی کے آئیڈیل سمجھیں، آپ اپنی زندگی کے لائے عمل سمجھیں، یا یوں سمجھیں کہ زندگی گزارنے کے ضابطے، زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی گزارنے کے رابطے اس میں منضبط ہیں۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا کے نظام میں اللہ نے ہر انسان کو ایک ذمہ داری دی، اللہ نے اس انسان کو ایک ذمہ داری دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کی شکل دے کر، نباتات کی شکل دے کر، جمادات کی شکل دے کر، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ نے ہماری اور آپ کی تعریف فرمائی ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کیوں کے مقصد کو تلاش کرنا پڑے گا۔ عقل مند وہ کہلاتا ہے، سماج میں عقل مندی کی سرٹیفکیٹ انہیں دی جاتی ہے، سماج میں عقل و بلا فلاح و بہبودی کے راستے ان کے لیے چنے جاتے ہیں، سماج میں عقل مندی کا صحرا ان کے سر پہ ڈالا جاتا ہے۔ جو انسان بغیر مقصد کے کوئی کام کو وجود میں نہیں لاتا، اگر کسان کھیت میں سرسبز و شادابی چاہتا ہے تو وقت پہ اسے چاہیے کہ کسان کھیت کی ہر طرح کی محنت کرے، ہل کی ضرورت پڑے ہل کا استعمال کرے، بیج کی ضرورت پڑے بیج کا استعمال کرے، وقت پہ کھاد کی ضرورت پڑے کھاد کا استعمال کرے،
لیکن میرے دوستوں میرے کلمہ شریف بھائیوں مکھیا جی بیٹھے ہیں, سمیتی صاحب بیٹھے ہیں, ممبر صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی ودھائک صاحب بھی ہوں گے, لیکن مجھے ایک بات آپ بتائیں, انصاف کے ساتھ بتائیں, اپنے سینے پہ جو آپ کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہے, جس دل کے دھڑکنے کی صدا آپ غیروں کے سامنے تو سناتے ہیں, غیروں کے لیے تو بتاتے ہیں, لیکن کیا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تکوینی نظام بنایا ہے, یہ جو تخلیقی نظام بنایا ہے, جس نظام کے بنانے میں اللہ نے ہر چیز کو اپنے کام پر معمور فرمایا ہے. قرآن کریم کی آیت سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جتنی چیزیں چاہے رینگنے والی ہو, نباتات کی شکل ہو, جمادات کی شکل ہو, حیوانات ہو, حیوانات میں حیوان ناطق ہو یا حیوان ناہق ہو, لیکن میرے دوستو بتائیں کیا اللہ کی تسبیح و تحمید بیان نہیں کرتی؟ ممبر صاحب بیٹھے ہیں, مکھیا جی بیٹھے ہیں, انہیں اگر آپ نے ممبر کے لیے چنا ہے, انہیں اگر آپ نے مکھیا کی کرسی دی ہے, اگر آپ سرپنچ صاحب کو سرپنچ صاحب کی کرسی دی ہے, اگر آپ نے سمیتی صاحب کو سمیتی بنایا ہے, ظاہر ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے. اگرچہ مکھیا جی اس مقصد کو بھولا جائیں گے, میں اپنے مکھیا جی کی بات نہیں کرتا, لیکن جو ڈھکوستے مکھیا ہیں میں ان کی بات ضرور کرتا ہوں. پبلک نے آپ کو چنا ہے سماج سیوک کے لیے, پبلک نے آپ کا انتخاب کیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے, پبلک نے آپ کو چنا ہے لوگوں کے درد و کرب میں شامل ہونے کے لیے, لیکن اگر مکھیا جی مکھیا کی پد کو سنبھالنے کے بعد, لیکن اگر ممبر صاحب ممبرشپ کی پد کو سنبھالنے کے بعد, اگر سرپنچ صاحب کی پوسٹ سنبھالنے کے بعد, اگر سمیتی صاحب سمیتی کے الیکشن فائٹ اور جیتنے کے بعد اگر وہ یہ بھول جائیں کہ اس سماج نے مجھے سرپنچ بنایا, اگر وہ یہ بھول جائیں کہ بیریا کے لوگوں نے مجھے مکھیا بنایا, اگر وہ یہ بھول جائیں کہ بیریا کے لوگوں نے مجھے وارڈ سچیو بنایا, اگر وہ یہ بھول جائیں کہ بیریا کے لوگوں نے مجھے سمیتی بنایا, تو معاف کیجئے گا معروف راہی کی زبان اگر غلط استعمال پہ آئے, آپ اس کی زبان دراز کرنے پر اس کی زبان تو قطر سکتے ہیں, لیکن میرے دوستوں میرے کلمہ شریف بھائیوں یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے, یہ اللہ کے تخلیقی نظام ہے. اس نظام میں اللہ نے ہر انسان کو اپنے کام پر مامور فرمایا ہے. مکھیا جی کی ذمہ داری یہ ہے کہ سماج سیوک کریں, مکھیا جی کی ذمہ داری یہ ہے سماج کے درد و کرب کو اپنے سینے میں پیوست کریں, مکھیا جی کی ذمہ داری یہ ہے کہ سماج کے لوگوں میں انصاف قائم کریں, مکھیا جی کی ذمہ داری یہ ہے گاؤں میں اسکول کا نظام اچھا نہیں ہے, اسکول کے نظام کو درست کریں. سرپنچ صاحب کی ذمہ داری یہ ہے تو انصاف اور پنچایتی ہو رہے ہو, ایک طرف غریب کی بیٹی ہو, ایک طرف مالدار کا بیٹا ہو, اگر سرپنچ صاحب پکشپات کریں گے, اگر سرپنچ صاحب بھید بھاؤ کریں گے, اگر سرپنچ صاحب مال کی گدی دیکھ کر, اگر سرپنچ صاحب رقم کی بڑی اونچی رقم دیکھ کر, اگر سرپنچ صاحب بھید بھاؤ کریں گے, اگر سرپنچ صاحب اچھوتے انداز میں فیصلے کریں گے تو معاف کیجئے گا ایسے سرپنچ صاحب کی جب اللہ کی عدالت میں اس کو حضور حاضر ہونا پڑے گا, جب اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. یاد رکھیے میرے دوستو میرے کلمہ شریف بھائیوں, مکھیا صاحب بھی بیٹھے ہیں, سمیتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں سبوں کو ببانگے دہل کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہاں ہم اور آپ امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتے کو مامور کر رکھا ہے. 24 گھنٹے کا عمل اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. یاد رکھنا یہ میسج میڈیا سے ہمارے بھائی اشرف آئے ہیں, ہمیں اور آپ کو اپنے کیمرے کی نگاہ میں قید کر رہے ہیں. یہ تو دنیاوی تکوینی نظام ہے, آپ نے اس دنیاوی تکوینی نظام کو ہضم کر لیا, اپنے دلوں میں برداشت کر لیا, لیکن کیا آپ کو اللہ نے جو نظام بنایا ہے اور اس نظام میں اللہ نے اس خوبصورتی کے ساتھ نظام چلایا ہے جس میں اللہ کا فرمان ہے میں نے فرشتوں کو تم پر معمور کیا ہے. ایک فرشتہ تمہارے گندے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں, تمہاری آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, تمہاری ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. ایک فرشتہ وہ ہے جب تم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہو, جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو, جب تم دوسروں کی بھلائی کر رہے ہوتے ہو, جب تم فلاح و بہبودی میں اپنے گامزن قدم اٹھا رہے ہوتے ہو, وہ فرشتہ جو تمہارے نیک اعمال کو سمیٹنے پر مامور ہے وہ تمہارے اعمال کو سمیٹ رہا ہے. لیکن میرے دوستو بتاؤ اس پر کسی کی توجہ گئی, اس پر کسی کی توجہ مرکوز ہوئی, یہاں کسی کی نظر گئی, کسی کی نظر نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ یہ ظاہری مقصد نہیں ہے, یہ ظاہری فائدہ نہیں ہے. لیکن میرے دوستو میرے کلمہ شریف بھائیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا نظام ہے. اس اللہ کے نظام میں جہاں ظاہری مقصد ہوا کرتے ہیں وہی باطنی مقصد بھی ہوا کرتے ہیں. ظاہری مقصد تو یہ ہے کہ کسان نے ہل جوت کر اس میں غلے بوئے, اس میں وقت پہ کھاد کا استعمال کیا, ضرورت پڑی جب ہماری کھیت سوکھ رہی
رہی تھی اس میں ہرا بھرا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا تاکہ مکئی کی کھیتی سب و شاداب ہو جائے، اچھے غلے ملے، جب اچھے غلے ملیں گے تو اچھی رقم ملے گی۔ کسان کو یہ ظاہری فائدہ نظر آیا، لیکن کسان کو یہ فائدہ نظر نہیں آیا کہ اللہ کا ایک منادی ہے جو ہم سے ندا کر رہا ہے، جو ہم سے آواز لگا رہا ہے، ہم سے طلب کر رہا ہے، ایک اللہ کا فریادی ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ اللہ کا منادی کیا کہتا ہے، اللہ کا مؤذن کیا کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح و بہبودی کی طرف۔ لیکن چونکہ یہ مقصد ظاہری مقصد نہیں ہے، یہ فائدہ ظاہری فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ میرا باطنی فائدہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیو، اگر آپ ظاہری فائدے کی طرف جاتے ہو تو یاد رکھنا اللہ نے ایک کسوٹی بنایا ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت درد و کلب کی حالت ہے۔ آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے، چاہے کتنے بڑے عالم آتے ہیں اسٹیج پر آ کر کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ صرف حالات پر بولتے ہیں۔ میں حالات پر تو بولوں گا، لیکن قرآن کریم کے آئین کے مطابق میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ کامیابی کا سہرا آپ کے گلے پہ پہنائے جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو کسوٹی دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو میزان عمل دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو اسوہ دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو نمونہ دیا ہے، اس نمونے پہ چلنا پڑے گا، اس کسوٹی پہ اپنی زندگی کو ناپنا پڑے گا، تولنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارے اعمال اچھے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح جب پرواز ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ موت کے فرشتے تمہاری روح کو بآسانی قبض کرے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ نے موت کے فرشتوں کو جب یہ ڈیوٹی دی تھی تو موت کے فرشتے حیران و شکر کو سوال کیے کہ یا اللہ تبارک و تعالی، آپ نے یہ نظام بنایا اور اس نظام میں سب سے کٹھن ذمہ داری، سب سے مضبوط ذمہ داری، سب سے اعلیٰ ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے۔ میں آدم کی اولاد کی روح قبض کروں گا، میں مکھیا جی کے بیٹے کی روح قبض کروں گا، میں سمیتی صاحب کی امی کی روح قبض کروں گا، میں معروف راہی کے والد کی روح کو قبض کروں گا۔ معروف راہی مجھے برا بھلا کہے گا، معروف راہی مجھے تان و تشریح کرے گا۔ مجاہد حسنین حبیبی کے اگر رشتہ داروں کی روح قبض کروں گا، مجاہد حسنین حبیبی مجھ پہ تان و تشریح کریں گے۔ معاف کیجیے گا، جب فرشتوں نے یہ ندا لگائی، جب فرشتوں نے یہ صدا لگائی تو میرا اللہ نے کہا یاد رکھنا انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں تمہارے جانے سے پہلے جس کی روح قبض کرواؤں گا اس کے پاس کوئی ایسا بہانہ بھیج دوں گا، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ملک الموت آیا تھا روح قبض کر کے چلا گیا تھا، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے فرشتے آئے تھے روح قبض کر کے چلے گئے تھے، بلکہ لوگ کہیں گے کٹیہار گئے تھے، سڑک حادثے میں اس کی موت ہو گئی، لوگ کہیں گے ہارٹ پیشنٹ تھا اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی، لوگ کہیں گے بستر علالت پر ان کی زندگی کٹ رہی تھی، بستر علالت پر جانے کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی۔ میرے دوستو یہ زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، عظمت رسول، محبت رسول، سرزمین بیریا، جناب مفتی معروف راہی، واہ بھائی بابا واہ زندہ باد۔ بتائیں یہ کڑوا سچ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کوئی موت کے فرشتوں کو برا بلا نہیں کہتا، اسی لیے تو معروف راہی کہہ رہا ہے آؤ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، آؤ اللہ نے جو تکوینی نظام کو قائم اور مرصع اور منضبط کرنے کے لیے مستحکم اور سیسا پلاگیری دیوار بنانے کے لیے ایک ایسی پستک، ایک ایسی کتاب جس کتاب کے بارے میں خود اللہ کا فرمان انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اتنی ساری پستک، اللہ نے اتنی ساری آسمانی کتابیں نازل فرمائی، لیکن کسی کی حفاظت کی گارنٹی، کسی کی حفاظت کی ضمانت، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن جب بات آئی سارے کتابوں کے سردار کی، جب بات آئی سارے کلاموں کے صدر کی، جب بات آئی اس وجہ کائنات، تخلیق کائنات، سیاح لامکان، مقصود کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، کہنے دیا جائے کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے سب یوں ہے
ताला, जिसने अंधेरों से हमको निकाला, कपर तो वो रहमत का झाला, वो आदम का ईसा, कपर तो वो रहमत का झाला, वो आदम का ईसा सभी का है वाला, अलग चांद सूरज सितारे गवाह है, ज़मीं के हंसी सब नजारे गवाह है, वो हर नूरी बशरी, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो ताला, तो समझे तो कोई उसे होश वाला। अरे वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक के कुदरत की बाहों में देखा, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक के कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, सीरत में अव्वल, सूरत में अव्वल, अज़मत में अव्वल। अरे वो आदम से पहले, वो यूसुफ से पहले, वो यहया से पहले, वो मूसा से पहले, वो ईसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का समान आ गया है, वो सबकी खुशी का समान आ गया है। कौन आया? वो किसरा की महले गिरे जा रहे हैं, वो रूमी वो सामी मरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, ईसाई भी देखो मरे जा रहे हैं। कौन आया? जमाले मुअल्ला कमाले ताला, जमाले मुअल्ला कमाले ताला। अरे निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, नबूवत का ताला, वो मकसूद कौनो मकान आ गया है, हेरा से वो सूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसन आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरी नौजवान बहनों, आज सबसे मैं ये कह देना चाहता हूँ, आज मुस्लिम मुक्त भारत का सपना देखने वाले, जिसने MMD की प्लानिंग बनाई थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब में तहरीर फरमाई है, MMD की प्लानिंग यानी मुस्लिम मुक्त भारत का सपना देखा गया। कब देखा गया? 1857 में देखा गया। वो 1857 का मंजर क्या था? जब मेरा देश आजादी की दुहाई लगा रहा था, जब मेरा देश अंग्रेज के चुंगल से निकलना चाह रहा था, जब मेरे देश को इस बात की लाने पड़ी थी कि यहाँ की हिंदू मुस्लिम जंग जमनी तहजीब छिन रही थी, उस वक्त MMD की प्लानिंग बन रही थी, उस वक्त ये सपना देखा जा रहा था, यानी मुस्लिम मुक्त भारत का। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, आज मेरे वतन अजीज में यही हो रहा है। हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियां दी, आपकी और हमारी जिम्मेदारी होती है। भोपाल शहर में अभी 4 से 5 दिन हुए कि 100 मुस्लिम नौजवान लड़कियों ने, जिसमें के बहुत सारी मेरी बहनें शादीशुदा भी शामिल थी, मौलाना वली रहमानी साहब ने मजमून लिखा है दर्द बड़े अंदाज में। क्या हो गया मुस्लिम नौजवानों को? क्या हो गया इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को? क्या हो गया हजरत फातिमा की कलीजाओं को? कल तक जिनका नाम सादिया था, तो इस्लाम की कली हुआ करती थी, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हुआ करती थी, जिनका नाम सादिया होता था, जिनका नाम रुकैया होता था, आज उसका नाम किसी रामदास के नाम पे होता है, आज उसका नाम किसी कुंवारी के नाम पे हुआ करता है। इसलिए मेरे बहनों, ये सपना दिखाया गया है और इन RSS के दल्लों को आपके बहकाने के लिए एक मंचले को 10 लाख की रकम बकौल हजरत मौलाना सज्जाद नमानी दामद बरकातहुमुल आलिया RSS के कैंपों में जाकर, RSS के हर जगह जलसे में जाकर उन्होंने ये इस बात को तफ्तीशी शक्ल में जाकर उन्होंने हमसे ये बयान किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप कॉलेज में जाती हैं, आप स्कूलों में जाती हैं, याद रखिएगा अल्लाह के इस निजाम को आपको फरामोश नहीं करना। कोई वक्त का मंचला, कोई अगर रास्ते का डाकू, कोई अगर रास्ते का रहजन आपकी इज्जत पे तार के लिए अगर पैदल पे हो जाए, आपकी इज्जत को नोचने के लिए कोई हैवाने वक्त खड़ा हो जाए, आपके ईमान की हुर्रियत, आपके ईमान में चिंगारी लगनी चाहिए, आपके दिल में ये बात आनी चाहिए, मैं तो एक मोमिन बंदा हूँ, मेरा नाम सादिया है, मेरा नाम फातिमा है, मैं इस्लाम की मुकद्दस बेटी हूँ, मेरी इज्जत से इस्लाम की इज्जत है, मेरी इज्जत से मेरी माँ बहन की इज्जत है, मेरी इज्जत से समाज की इज्जत है, मेरी इज्जत से सोसाइटी की इज्जत है। इसलिए भोपाल शहर में जो हुआ
میری بہن اس میں بہت ساری بہنیں پیاری تھی جس میں غلطی ہماری بھی ہے. ہم سماج سدھار کے نام سے یعنی اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسے تو کرتے ہیں لیکن آج میں مکھیا جی سے بھی ماسٹر صاحب سے بھی اور اپنے جتنے علماء کرام ائمہ کرام تشریف رکھتے ہیں سبوں کے حوالے سے ایک بات میں مولانا ولی رحمانی صاحب کی طرف سے انہوں نے مضمون میں لکھا ہے. کوئی مجھے بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا لیکن میں اپنے درد کی اس کسوٹی کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. مولانا ولی رحمانی صاحب نے لکھا اب ضرورت اس بات کی ہے شادی میں کیا خرچے کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے بلکہ ایک RSS کے واقعے کو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے لکھا کہ مجھے RSS کے ایک شادی میں دعوت ملی مجھے وہاں جانا تھا لیکن بدقسمتی یہ تھی مجھے وہاں دیکھنے کو یہ ملا RSS کا وہ بندہ بہت زیادہ مالدار تھا دولت کے انبار اس کے پاس تھے. جب اس سے کہا گیا کہ تم صرف 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی رقم میں اتنے بڑی شادی کو جو بیٹی کی شادی تھی تم نے بغیر جہیز کے اتنی بڑی شادی کے انتظامات کیسے کر لیے. اس RSS کے بندے نے کہا شاید مولانا آپ کو معلوم نہ ہو آپ بھی ایک دھرم گرو ہو میں بھی ایک دھرم گرو ہوں. میرے RSS کے چیپٹر میں میرے RSS کے اس کتابچے میں میرے RSS کے اس فارم میں جس فارم کو فل کرنے کے بعد آپ کو RSS کی ممبرشپ ملا کرتی ہے اس فارم میں ایک بات یہ لکھی گئی ہے جہاں قوانین اور ضوابط لکھے جاتے ہیں. ہر پارٹی اور ہر سوسائٹی کے کچھ اپنے دستور ہوا کرتے ہیں جس طرح جمعیت علماء کے ہوتے ہیں جس طرح سے دیگر سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں کچھ رولز ہوا کرتے ہیں کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں. ایسے ہی اس بندے نے کہا RSS کے اس فارم کو فل کرنے کے لیے ان رولز میں سے ان قوانین اور ضوابط میں سے ایک ضابطہ اور ایک رول یہ بھی ہے کہ RSS جب آپ جوائن کریں گے آپ کو اپنی شادی میں چاہے آپ کتنے بڑے مالدار ہو چاہے آپ کلکٹر کے بیٹے ہو چاہے آپ پردھان منتری کے بیٹے ہو چاہے آپ مکھیا جی کے بیٹے ہو چاہے کسی کے بیٹے ہو لیکن آپ کو RSS کی یہ تحریک اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی شادی میں 3 لاکھ سے زیادہ خرچہ کریں گے. بتاؤ مولانا سجاد نعمانی نے کہا فرمایا اور سچی بات یہ ہے دل کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے جس اسلام نے ہمیں یہ طرز عمل دیا جس اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے ضابطے بتائے جس اسلام نے مجھے سکھایا کہ جہیز کی لعنت کو اپنے سماج سے پاک کرو جس اسلام نے سکھایا کہ نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل کرو. آج کون یہ وقت کے ٹھیکیدار ہیں جو عائشہ کے نام پر کل کسی اور کے نام پر کل کسی اور لڑکی کے نام پر اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو اذیت دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں جہیز ملعون لعنت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی زندگی کو نرک میں ڈال دیتے ہیں اپنی بیویوں کو جہیز لانے پر مجبور کرتے ہیں. بتاؤ یہ کون ہے بتائیں یہ کون ہے. اگر جہیز لینے والے مسلمان ہو سکتے ہیں تو میں بھی معروف رہی اگرچہ لوگ مفتی لکھتے ہیں میں نے افتاء تو کیا لیکن سچی بات میں اس مفتی کے میم کا بھی اہل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا لیکن حضرات علماء کرام کی اس مجمع عام کے حوالے میسج میڈیا کے حوالے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا خیال ہے ہم سے اچھے وہ RSS کے دلے ہیں جن کا ایک مشن ہے کہ دھرم پریورتن کرو جن کا ایک مشن ہے کہ ان کے پرکھوں نے خواجہ معین الدین چشتی کے عقیدت پر خواجہ معین الدین چشتی کے دعوت پر جن کا ایک کہنا ہے جن کی زندگی اور جن کی تاریخ پڑھیے آپ کی حکومت کے نمائندے کو گالی مت دیجیے گالی دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے کسی کو گالی دینے سے آپ کا نام اونچا نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے قرآن کریم ہمارے پاس بطور طرز کے موجود ہے ہمیں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو میرے کلمہ شریف بھائیو جو لوگ جہیز لیتے ہیں مانگ کر جہیز لیتے ہیں ان سے اچھا تو یہ RSS کے دلے ہیں جو شادی میں صرف 3 لاکھ خرچ کرتے ہیں اور باقی بقایا کی رقم کو دھرم پریورتن کے نام پر مسلم کو ہندو بنانے کے نام پر مسلم کی ایک لڑکی کو 10 لاکھ روپے دے کر ان کے تشخص کو برباد کرنے کے نام پر ان کے عزت اور ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے کے نام پر انہیں فاطمہ سے ہٹا کر ان کو سمیہ سے ہٹا کر کوئی دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھنے کے لیے اپنی رقم کو خرچ کرتے ہیں. بتائیں ہم اور آپ نے کیا کیا ہم اور آپ نے کیا 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 ہم نے
نے بھی اپنے دھرم کے واسطے، کیا ہم نے بھی اسلام کی تعلیمات کے واسطے کبھی کوئی کام کیا؟ میرے دوستو، مدارس سے دین کے قلعے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے اس سرزمین پیریا میں زینت القرآن کے نام سے مدرسہ ہے۔ اس مدرسے سے اپنے رشتے کو مربوط کیجئے، اس مدرسے سے اپنی نسبت کو مضبوط کیجئے۔ آخری بات میں آپ کو بتا کر اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ میں مجاہد حسنین حبیبی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کا کوئی شوق نہیں ہوا کرتا۔ الحمدللہ کل مدینہ پور کے جلسے میں نے جب تقریر کی تھی، حالانکہ وہاں کا مائک اتنا گندا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج مجھے کلکتہ جا کر پلاسٹک سرجری یا کوئی اور سرجری کرانی پڑے گی، لیکن الحمدللہ آج کا مائک اتنا اچھا مائک ہے۔ میں یہ بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بڑی آواز کی طرح سے بھی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولوں گا تب بھی انشاءاللہ اس مائک میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں مائک والے بھائی کی تعریف کیا۔ میرے دوستوں، میں آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آ جاؤ، کہاں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کہاں آپ کھو گئے ہیں، کس گمراہی میں آپ کی زندگی مبتلا ہے، آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ کی محبت تلاش کرو۔ بہت سارے میرے بھائی آج کی طرف سے ایک سوال آمیزہ ہوگا اور ہونا چاہیے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، میں کیسے اللہ سے محبت کروں، میں کیسے اللہ کی تابعداری کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا مسکن بناؤ، ماوا بناؤ، ملجا بناؤ، اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ، اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ، اپنی زندگی کا اسوہ بناؤ۔ لیکن آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، پھر میں کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلوں گا، آپ کے اسوہ پر کیسے چلوں گا؟ لیکن میرے دوستو، قرآن نے ساری باتوں کا جواب دیا۔ آگے قرآن میں اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین پیش کیا جا رہا تھا، قرآن جو امانت کی شکل جو 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں جس نے انقلاب برپا تھا، جس نے فاتو بصورت من مثلہ کا چیلنج دے کر جمود و تعطل کو، انتشار و اختلاف کو دور کیا تھا اور حکمت و دانش کے ساتھ بٹھائے تھے، اسی قرآن کریم کی پکار ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، آ جاؤ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی پر، آپ کے سوانح حیات پر، آپ کے اسوہ پر، آپ کے ڈگر پر۔ اس لیے میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی مولوی اس اسٹیج پہ کھڑا ہو کر، اس اسٹیج پہ بیٹھ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، آپ کو بہکا کر آپ کو برگلانے کی کوشش کرے، صحابہ کے ڈگر پر پھسلنے اور صحابہ کے ڈگر سے بچنے کی بات کرے، آپ کیجئے گا، چاہے وہ حضرت معاویہ کی ذات ہو، چاہے حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہو، چاہے حضرت علی کرم اللہ کی ذات ہو، وہ دعویٰ ہو سکتا ہے، وہ دین کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی گارنٹی صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر رکھی ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحابہ پر ڈگر، صحابہ کے ڈگر پر جب ہم مضبوطی سے چلنے والے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ نہ کوئی وقت کا ہمان آئے گا، نہ ہماری بہن بیٹیوں کو کوئی غیر مسلم کی دعوت دے سکے گا۔ اس لیے میرے عزتدار ماں بہنوں، میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا اللہ، ہمارا گاڈ، ہمارا لارڈ، ہمارا ایشور، ہمارا پرماترا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسی بات کی تعلیم دی۔ اسلام کے معنی امن و عاشقی کے ہیں، اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اسلام کے معنی ایک دوسروں سے محبت کرنے کے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی نفرت کی چنگاری لگائے گا، اگر کوئی نفرت کے بیج بوئے گا، ہم مسلمان، ہماری ذمہ داری ہے ہم محبت کے پھول برسا کر اس نفرت کی چنگاری کو مٹائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بتائیں پورا مجمع انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیو، آخری بات مجھے یہی کہنا تھی، آج کے بعد سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ کوئی غیر مسلم آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سچی بات یہ ہے
ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے مخالف نہیں ہوں گے، ہم آپ پہ کیچڑ نہیں اچھالیں گے، ہم آپ کی پگڑی نہیں اچھالیں گے۔ لیکن دوستو، مکھیا جی، ممبر صاحب آپ لوگوں کو یہ پیغام ضرور دیں گے، ہم غیر مسلموں سے محبت تو کریں گے، لیکن جب ان کے ہاں کوئی فنکشن ہوگا ہم اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں بھیجیں گے، ہم اپنی بچیوں کو اسکول کالج کو بھیجیں گے، لیکن مغربی تہذیب و تمدن جو ہماری زندگیوں کا حصہ بنتے جا رہی ہے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے کہ بیٹی سب سے پہلے تمہیں فاطمہ بننا ہے، سب سے پہلے تمہیں عائشہ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیو، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، بت پرست کبھی خدا پرست کا دوست نہیں ہو سکتا، غیر مسلم کبھی آپ کے ایمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بچ بچا کر تہذیب و تمدن کا دامن بھی تھامتے ہوئے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ، میں نے قرآن کریم کے حوالے سے جو بات کہی ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ کہ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، قیادت، امامت، خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، اور جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا، جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا، اور جو عاصی ہیں، مغضوب ہیں، ضالی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا، جو عاصی ہیں، مغضوب ہیں، ضالی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔